السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اسٹوڈنٹس، ایک بچے نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ کہ ہمارے پاکستان کے بہت زیادہ محکموں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. پرائیویٹائز کرنا کیا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیا نقصان دہ ہے پرائیویٹائز کرنا یا بینیفیشل ہے؟ تو اس میں ذرا صرف 2 منٹ کی بات کروں گا اور بتانا چاہوں گا آپ کو پرائیویٹائز کرتے کب ہے. پرائیویٹائزیشن جب کیا جاتا ہے جب کوئی بھی ہمارا ادارہ فلاپ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ انسالوینسی کی طرف جا رہا ہو. انسالوینسی کیسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھیں آپ. انسالوینسی کا مطلب ہے، بیٹا آواز نہ ہے، انسالوینسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائبلٹیز کو پے نہیں کر پا رہے. ریان یہ تم بھی سمجھ لو، انسالوینسی کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی لائبلٹیز کو پے نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ایسٹس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی پراپرٹی کی کچھ چیز کو سیل آؤٹ کرنا پڑے گا، اسے کہتے ہیں انسالوینسی. اب انہیں یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ سکولز ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے پی آئی ہمارا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا خرچہ 2 کروڑ اور یہاں سے انکم جو ہو رہی ہے ہماری 1 کروڑ ہو رہی ہے، تو ہمیں 1 کروڑ ہر منتھ کیا ہو رہا ہے؟ لاس ہو رہا ہے. تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ پرائیویٹائز کر دینا چاہیے اسے. ٹھیک ہے، پرائیویٹائز کرنے سے کیا ہوگا کہ میں اسے کہوں گا، کیا نام ہے آپ کا؟ یاسر. میں کہوں گا یاسر بیٹا ایسے کرو، پی آئی اے رینٹ پہ لے لو، پی آئی اے رینٹ پہ لے لو، اور رینٹ پہ لینے کے بعد حسن میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں بیٹا، آپ کو میں نے 5 بار بتا دیا میں نے. پی آئی اے میں اسے کہتا ہوں رینٹ پہ لے لو، اور رینٹ پہ لینے کے بعد جو سا ہے رائٹ، اور میں اس چیز کو اسے سمجھاتا ہوں کہ ایسا کرو، تم نے نا مجھے منتھلی جو ہے نا 2 کروڑ پہ رینٹ دینا ہے، اوپر سے تم جتنا مرضی کماؤ. اب یہ کیا کرے گا؟ 2 کروڑ مجھے رینٹ دے گا اور پرائسز کو بڑھا دے گا، اور لوگ مجبور ہیں پی آئی اے میں جانے سے، تو لوگ پی آئی اے میں جائیں گے، لیکن یہ 2 کروڑ مجھے منتھلی آ رہا، اب میرا لاس کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہ وہ ملک کرتے ہیں جس ملک کو اپنے اداروں پہ یقین نہیں ہوتا. جسے یقین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار اکاؤنٹبلٹی کے لے کے آؤ، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا 1 کروڑ لاس کیوں ہو رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ 3 مینیجنگ ڈائریکٹر ایسے ہیں یا 5 سی اوز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیسے کھا رہے ہیں، وہ ان 5 لوگوں کو فارغ کر دیتا ہے. ایک کامن سی بات ہے، ٹرین پوری بھر کے جا رہی ہے، اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ ٹرین میں لاس ہو رہا ہے؟ جب بس میں سارے مسافر بیٹھے ہیں، بس کی ساری سیٹیں فل ہیں، اور بس کے سارے لوگ ٹکٹ کے پیسے دے رہے ہیں، تو ڈرائیور یہ کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تو ڈرائیور جھوٹا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پی آئی اے میں یا جہیں بھی اگر ٹکٹ لینے چلے جو رش رہتا ہے، ایک سیٹ بھی خالی نہیں رہتی. میں نے کچھ دن پہلے کی جب فلائٹ میں نے کو بتائی، ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، دڑا دڑ سیٹیں بکتی ہیں. اور ہمیں لوگوں کو پی آئی اے کی یا کسی بھی چیز کی سیٹ کو بک کرانے کے لیے 15 دن پہلے ہم بک کراتے ہیں، پھر جا کے سیٹ ملتی ہے، ورنہ ایٹ اے ٹائم 48 آدمی کو سیٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی. اور پھر بھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ کس میں جا رہا ہے؟ لاس میں جا رہا ہے. کس میں؟ ابھی اذان شروع ہوئی ہے، بیٹھے ہیں آپ، کس میں جا رہا ہے؟ کس میں جا رہا ہے؟ لاس میں جا رہا ہے ہمارا ادارہ. تو یہ ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے یہاں پر. کیا نہیں ہے؟ اگر چیک اینڈ بیلنس سسٹم صحیح ہو تو ہمارا ملک کا کوئی ادارہ پرائیویٹائز نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر والے بھی پیسے کھا رہے ہیں، نیچے والے بھی کھا رہے ہیں، اور جب ہماری کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں انہیں پرائیویٹائز کر دیتے ہیں تاکہ ہماری کنٹری سٹیبل ہو سکے. پرائیویٹائز کرنا ملک کو ناکامی کی طرف لے کے جانے کا ایک بہت بڑا قدم ہے، اور یہ بہت نقصان دہ ہے. دیکھتے ہیں چینل وقار ایئر موٹیویشن. اللہ حافظ.